حاضرین، آج شب شہادت معصوم جناب رسالت مآب اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ دو معصوموں کا غم ہے اور سفر کی 27 گزر چکی ہیں۔ اب کل 28 صفر کو ایک مجلس کا اعلان سماعت فرما لیں کہ شاہ نصیر الدین کی کربلا اندرون شیعہ پی جی کالج ڈالی گنج میں 11 بجے دن میں انشاءاللہ مجلس عزا منعقد ہوگی اور 2 تابوت اٹھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اب بس یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو پریشان نہ کریں تو آپ بھی پریشان نہ ہوئیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کون آیا ہے مجلس میں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، اب اس کو ہم ہٹائے جا رہے ہیں، وہ آئے جا رہے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا مہندی، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش ہے۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان سوروں کا ثواب بوسیلہ پنجتن پاک و چہردہ معصومین مرحومہ رضیہ بیگم المعروف بیبی بنت مرزا مہندی حسن المعروف مندو صاحب مرحوم کی روح کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فعل محمد والے محمد مرحومہ رضیہ بیگم المعروف بیبی بنت مندو صاحب مرحوم کے نہ بولا چیٹے ہیں جو ہے ٹھیک ہے، آواز تو جا رہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین و طبیب قلوبنا و امام رسولنا بالقاسم المحمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات. بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں، لیکن کیا کروں کہ آپ چیٹوں کی طرف توجہ نہ کیجیے گا. بس یہ کوئی زہریلی چیز نہیں ہے، پریشان کرتی ہے تھوڑے سے. بہرحال قرآن مجید کے سورہ فاطر کی آیت ہے، اور سورہ فاطر قرآن کا 35واں سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان 32 ہے، جس میں اللہ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ اپنی کتاب کے وارث کا انتخاب کا اعلان کر رہا ہے. کون سی کتاب؟ وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کے وارث کے انتخاب کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث منتخب کیا، ہم نے بنایا اپنی کتاب کا وارث، اس کو جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا. انتخاب، منتخب کوئی معیار کا سوال کرتا ہے. اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، تو اس نے کوئی معیار قائم کیا ہوگا. کس چیز کا وارث ہے؟ کتاب کا. اس کتاب میں کیا ہے؟ اللہ کا کل علم ہے. علم، کل علم. اگر آپ کی توجہ ہو تو جب کتاب کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابت کی ہوئی، کتابت کی ہوئی یعنی لکھی ہوئی. لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، لکھی ہوئی. آج کے زمانے میں یہ چھپی ہوئی ہے، لیکن جب نہیں تھی یہ مشینیں اور کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا تو لکھی ہوئی کتاب. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی ذکر کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق وخلق الانسان بالعلم والقلم. ہم نے انسان کو خلق کیا دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہم نے علم دیا، ایک ہم نے قلم دیا. علم تو ٹھیک ہے کہ علم انسان کو ملا، لیکن قلم کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے. قلم کے لیے ہاتھ کی ضرورت. قلم خود بخود چلے گا نہیں جب تک کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اور جب ہاتھ میں قلم آئے گا تو تحریر ہوگی، تحریر ہوگی تو کتابت ہوگی، کتابت ہوگی تو کتاب بنے گی. تو اللہ کا علم اور اس کی کتاب، اس کی کتاب قلم سے لکھی ہوئی ہے. اے پروردگار یہ کس نے لکھا؟ لوح محفوظ پر ہے. اس کتاب کو لکھا کس نے؟ کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے. تو قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار تیرے ہاتھ تو ہے نہیں. اس کا مطلب یہ قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. کا علم میرا، تحریر میری، کتابت میری، قلم میرا، لہذا جس ہاتھ میں وہ قلم ہوگا وہ ہاتھ بھی میرا ہوگا، وہ ہاتھ بھی میرا ہوگا. تو اب کس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے؟
بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا ہاتھ ہی ید اللہ کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد. علی کا ہاتھ یہی ید اللہ ہے. اور ظاہر ہے کہ تحریر کیا کس نے علم کو؟ علی نے کیا، جن کے پاس ہاتھ ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں محفوظ. ٹھیک ہے. اب وارث کون بنے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. پوری کتاب کا علم ہو وہی وارث ہوتا ہے، وہی صاحب اختیار ہوتا ہے. تو جو تحریر کرے گا اسی کے پاس علم ہوگا. پوری کتاب کتابت کی ہے، لہذا علی کے پاس پورا علم ہے. جب علم کل کے مالک ہیں تو پھر کتاب پروردگار کے بھی وارث مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ بات تو تمہیدی طور پر میں نے عرض کر دی. بات تو ابھی اور آگے بڑھے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اور سنا کیا حقیقت بھی ہے، کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ پورا کیا تو 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا. جناب آدم سے لے کر اور جناب عیسیٰ تک سب آتے تو رہے، اور ہر نبی نے ہدایت کی. ہر نبی ہادی ہے، ہر نبی پیغمبر ہے. امت نے، ہر دور کی امت نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کیا اس وقت تک جب تک نبی کی ذات حق سے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو جائے. توجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. ختمی مرتبت کے لیے بھی یہی کہا گیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم آپ کو نبی خدا مان لیں گے. جب جانے، جب آپ آواز دیں اور یہ پیڑ چلا آئے آپ کے پاس. یہ ہوا ہے نا. رسول اللہ نے کہا ہم پیڑ کو تو بلا لیں گے، شجر کو تو مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے. ایک بات ہو گئی، حجت تمام کی ہے. نبی نے اپنی نبوت کو حق ثابت کرنے کے لیے ہر نبی نے حجت تمام کی. اب کیا کہ یہ سنگریزے ہیں، جب جانے جب آپ سے ہم کلام ہو جائیں، کلمہ پڑھنے لگے، بات کرنے لگے، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. پیاسی ہے قوم، پانی کی قلت ہے. چھوٹے سے پیالے میں پانی بھرا ہوا، لشکر بڑا ہے اور پیاسا ہے. نماز کا بھی وقت ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پانی سے کس کی پیاس بجھے گی، یا اس سے وضو ہوگا، یا یہ پانی پئیں گے تو کتنے لوگ پئیں گے. یا رسول اللہ پانی قلیل ہے، لوگ زیادہ ہیں، سب پیاسے ہیں. نماز کے لیے وضو اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ہم کیا کریں؟ کا ایک پیالے میں پانی لاؤ، وہ جو قلیل پانی ہے وہ لاؤ. پانی آیا، جناب رسالت مآب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر 5 انگلیاں اس پانی میں ڈال دی. صحابی خود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. صلوات بھیجیں محمد. پانی کے تو یہ سب معجزے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. محمد العالم. عزیزوں، ہر نبی نے اپنے دور میں معجزے ظاہر کیے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کو کرنے میں عام انسان عاجز ہو، نہ کر سکے. عاجز ہیں ہم، اسی لیے تو جو کر رہا ہے، ہم تو نیچرل ہیں. ہیومن بینگ کیا ہے؟ نیچرل ہے.
مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ یہ نیچرل، یہ بتائیے کیا یہ جو سب معجزے ہیں تو کوئی سپر نیچرل ہیں؟ ہاں بھائی سپر نیچرل ہیں، اللہ نے ان کو سپر بنایا ہے ہم سے زیادہ. ہم تو گناہگار بندے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سپیریورٹی عطا کی ہے، سپر بنایا ہے. اور جب سپر نیچرل ہیں تو باتیں بھی وہ ہیں کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا. بہرحال ایک تاریخ ہے نبوت اور رسالت کی کہ ہر نبی نے اپنے دور میں معجزہ دکھایا ہے. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ کمال کہاں سے آیا؟ ایک علم معبود ہے جو ایک جگہ پر جمع ہے، مخزن ہے، پورا خزانہ علم کا. اور جس نے لکھا ہے اس کے علم میں ہے. توجہ ہے، جس نے لکھا اس کے علم میں تھوڑا 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 علم دیا جانے لگا. موسیٰ کے پاس توریت آ گئی، داؤد کے پاس زبور آ گئی، ٹھیک ہے، عیسیٰ کے پاس انجیل آ گئی، اور ہمارے نبی آخر کے پاس قرآن آ گیا. صلوات بر محمد. یہ کتابیں کیا ہیں؟ یہ مجموعی طور سے وہ کتاب ہے کہ جس میں تھوڑا تھوڑا وہ علم دیا گیا ہے جو علم لوح محفوظ پر محفوظ ہے. توجہ ہے، لوح محفوظ پر جو محفوظ ہے اس سے تھوڑا 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 علم دیا گیا. علم ایک طاقت کا نام ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. بازوؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دولت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، حسن کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، مال کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک ہی نعمت ہے اور وہ ہے علم. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صحابیوں نے سوال کیا تھا کہ 10 سوال تھے اس کے اوپر، کیسے علم کو فضیلت ہے، کیسے علم کو، اور 10 طریقے مختلف طریقوں سے مولا کائنات نے بتایا تھا. علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہی سب باتیں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں. یہ تو اب علم ایک ایسی صفت ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی ہے طاقت. لوگ سمجھتے ہیں ابے بولنے والے زیادہ بولنے ہوں گے، ہماری زبان میں بڑی طاقت ہے. اور اگر کسی کی بولتی کو بند کر دیا، کا دیکھا، چپ کرا دینا بڑی بات سمجھی جاتی ہے. ہم نے چپ کرا دیا، نہیں، غلط ہے یہ فنامنا، یہ سوچ غلط ہے. اگر آپ اپنی بحث سے کسی کو خاموش کرا دیں، چپ کرا دیں، تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ جیت گئیں وہ ہار گیا. ایسا نہیں ہے، آپ جیت گئیں وہ ہار گیا نہیں. خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، سب سے بڑا جواب خاموشی. تو طاقت، علم کے ساتھ طاقت ہے. جہاں طاقت ہے وہاں اختیار. بس یہ 3 چیزیں سمجھ لیجیے، علم سے طاقت، طاقت سے اختیار. میں کہہ رہی ہوں ہر نبی کو تھوڑا تھوڑا علم ملا، گویا تھوڑی تھوڑی طاقت ملی، تھوڑی تھوڑی طاقت ملی تو تھوڑا تھوڑا اختیار ملا. اختیار، اب یہ جو اختیار ملا اور اس اختیار کو استعمال کر کے جو صفات، جو عملیات ظاہر ہوا ہے، اس کو ہم نے معجزہ کہا. یہی معجزہ. ہر نبی نے اپنی ذات پاک سے، ذات حق سے معجزے کو ظاہر کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے جناب موسیٰ کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے، لیکن اب یہ تھوڑی ہے کہ جس کا ذکر زیادہ ہو بس اسی کو ہم کرتے رہیں. کوئی صاحب زبور بھی تو ہے. زبور کس پر نازل ہوئی؟ نزول زبور کا کس پر نازل ہوا، کس پر آئی؟ کہا کہ وہ جناب داؤد، جناب داؤد کو زبور ملی. حالانکہ یہ زبور آپ اگر کتابیں دیکھیں تو زبور آل محمد جو ہے، وہ زبور جو جناب داؤد پر نازل ہوئی تھی وہ نظم میں تھی، نثر میں نہیں تھی، پوئٹری تھی، وہ نظم میں نازل ہوئی تھی.
اور کیونکہ نظم نازل ہوئی اس لیے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جناب داؤد کو لہن دیا، کیونکہ نظم میں تھی، اس لیے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جناب داؤد کو لہن دیا، خوشگلو تھے، خوشگلو تھے۔ اب جناب داؤد کے پاس یہ ایک معجزہ ہوگی، یہ ایک معجزہ، ایسا معجزہ کہ لہن تو آواز سب کے پاس ہوتی ہے، ابھی سب کے پاس آواز ہوتی ہے نا، لیکن کسی کا لہن مؤثر ہوتا ہے، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، پڑھتے تو سب ہیں، کسی کے لہن میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جناب داؤد کے لہن میں اتنا اثر تھا کہ جب زبور نازل ہوئی تو ایک پہاڑی کے اوپر، پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گئے اور اب جو بولنا شروع کیا، چرند پرند، چھوٹے بڑے ہر طرح کے پرندے سب جمع ہونے لگے، سب چاروں طرف جمع ہو گئے، چھوٹے سے بڑے تک حیوان بھی سب جمع ہو گئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرندے اپنی پرواز چھوڑ کے، اپنے آشیانہ میں چھوڑ کے، اور وہ جمع ہو گئے جناب داؤد کے چاروں طرف، تو لوگ بھی پھر متوجہ ہوئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لہن ایسا ہونا چاہیے کہ توجہ ادھر ہو، ٹھیک ہے، اور مؤثر ہو، ایسا اثر ہو کہ فوراً انسان سننے کے بعد فوراً عمل کی منزل پر آ جائے۔ اذان شروع ہو رہی ہے یا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ اب اذان کی بات آپ لے لیجئے، اذان کی بات آپ لیجئے، اذان کیا ہے؟ کال ہے۔ رسول اللہ ہر ایک سے اذان نہیں دلواتے تھے ہم لوگوں کی طرح سے، کوئی بھی کھڑا ہو گیا مسجد میں، اس نے اذان دے دی، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنا سر ڈھک لیا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، لیجیے ہو گئی اذان۔ اگر ایسے ہی اذان سبک ہوتی تو رسول اللہ کبھی بلال کو اس کام کے لیے منتخب نہ کرتے۔ جناب بلال کا انتخاب ہوا ہے اذان کے لیے۔ بہت توجہ دیجیے گا اذان پر، اور اس بات کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگوں کو قدم آگے بڑھانا ہے۔ ارے نہ تلفظ صحیح، نہ آواز صحیح، نہ لہن صحیح، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے سر، اذان ہو رہی ہے۔ چلیے ہم کو معلوم ہے کہ اذان میں کیا ہوتا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، لیکن جب لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے، دور دور تک جاتے ہیں، غیر سنتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا یا حکومت وقت کی پالیسی ایسی بن گئی کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار دو، ایسی پالیسی بن گئی۔ اچھی بات نہیں ہے یہ ایک طرح سے ہماری شکست ہے، لیکن ہم کو کوئی سزا ملی ہے، اور سزا یہی ہوگی کہ ہم نے اذان پر توجہ نہیں دی ہے۔ بہرحال جناب داؤد کے پاس ایک لہن ان کا معجزہ تھا۔ دوسرا، 3 معجزے بتاؤں گی، ایک لہن ہو گیا، دوسرا معجزہ جناب داؤد کا یہ کہ پتھر سے ہم کلام ہوتے تھے، پتھر سے۔ اب یہ معجزہ جناب داؤد کے پاس کہاں سے آیا کہاں سے؟ وہی علم کا مخزن، وہی مرکز علم، وہی کتاب کا علم جس کا وارث اللہ نے بنا دیا، تو جو وارث ہوگا اسی کو حق ہوگا کہ اپنے ورثے میں سے کچھ دے دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جز میں کل نہیں ہوتا ہے، لیکن کل میں جز ہوتا ہے، جز میں کل نہیں ہوتا۔ اب جو جزوی علم ملا جناب داؤد کو اور اس کی طاقت کا استعمال کیا، اس طاقت سے اختیار یہ ملا کہ پتھر سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جناب داؤد کا معجزہ، جناب داؤد کا معجزہ۔ بھائی ایک آیا کہاں سے؟ اب ایک واقعہ سن لیجئے، صلوات بھیجیں محمد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس عمار یاسر آتے ہیں، عمار یاسر آئے، عمار آئے، اور عمار نے آ کر کہا کہ مولا
تنگ دستی ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، فاقے ہیں، مدد کر دیجئے۔ دیکھیے یہ وہ دربار ہے کہ جہاں مانگنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ مڑ کر کہا اس وقت تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ کہ دیکھو زمین کی طرف کیا ہے عمار؟ کہ مولا پتھر پڑے ہیں، پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، کہ تم اٹھا لو ایک مٹھی پتھر اٹھا لیا، کہ مولا اٹھا لیا، کہ اب یا علی مدد کہہ کر اس مٹھی کو کھولو۔ جیسے ہی یا علی کا نام لے کر مٹھی کو کھولا تو پتھر سونے کی ڈلیاں بن چکے تھے، سونے کی ڈلیاں بن چکے تھے، سونے کی ڈلیاں۔ یہ آپ بتائیے یہ عمار کے ہاتھ کا کمال یا مولا کائنات کا اشارہ تھا ان پتھروں کے لیے کہ سونا بن جا؟ ٹھیک ہے، اب ہاتھ میں پتھر نہیں ہے، اب سونے کی ڈلیاں۔ مولا یہ تو سونا ہے، کہ لے جا، یہ تو بہت ہے، اتنا نہیں چاہیے۔ سبق لینا چاہیے ہم کو ائمہ کے اصحاب سے بھی۔ آپ کو یاد ہے وہ چیز کہ ضعیفہ تھی، اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کھا لی، ایک رکھی بھی تھی۔ سوالی آیا، اس نے وہ بھی ایک روٹی دے دی۔ آس پاس کے لوگوں نے کہا دے دی تو شام کو کیا کرے گی؟ جواب دیا جس نے صبح کھلایا ہے وہی خدا شام کو بھی کھلائے گا۔ اتنا بھروسہ ہو تو، اتنا بھروسہ تو ہو۔ تو ہمارے یاسر نے کہا مولا یہ بہت ہے، کہ جتنے چاہیے وہ رہے، کہ باقی گرا دے، نیچے گرا دے۔ اب جو ہمارے یاسر نے گرایا تو سونا گرتا گیا، پتھر بنتا گیا۔ صلوات بھیجیں محمد، پتھر بنتا گیا۔ تو پتھروں پر اتنا اختیار مولا کائنات کا، اور ہم معجزہ کہہ رہے ہیں جناب داؤد کا۔ وہ علم مل گیا کہ جس سے جناب داؤد بھی سنگریزوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ دوسرا معجزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا معجزہ بہت بہت مشہور ہے، ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہے۔ کاظمین میں کیوں نہیں آپ سمجھیں گے یہ بات؟ کیا معجزہ تھا جناب داؤد کا؟ کوئی بھی چیز جب لوہے کی خریدی جاتی ہے کہتے ہیں نا، سمجھ گئی، جناب داؤد کی نظر دلا دو۔ کیوں جناب داؤد کی کیوں دلا دو؟ کہ اس لیے کہ جناب داؤد کا معجزہ یہ ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ، یہ اختیار جناب داؤد کے پاس آیا کہاں سے آیا؟ یہ معجزہ، یہ اختیار کہاں سے؟ علم سے آیا۔ اور علم کس نے تقسیم کیا؟ مولا کائنات نے کیا۔ اب آپ سن لیجئے ایک واقعہ اس پر بھی، کہ علی بھئی یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ اہل ثقیفہ کے نتیجے میں، اہل ثقیفہ سب جانتے ہیں، جناب رسول خدا کے پردہ کر جانے کے بعد ثقیفہ میں خلیفہ اول کا انتخاب ہوا۔ 1000 لعنت اس انتخاب پر، اور انتخاب ہوا خلیفہ اول کا، تو مولا علی سے بیعت مانگی گئی، صرف حسین سے تھوڑی مانگی گئی تھی، علی سے بھی سوال بیعت ہوا ہے، امام حسن سے بھی سوال بیعت ہوا ہے، اور امام حسین سے تو ہوا ہی ہے سوال بیعت۔ تو علی سے جب سوال بیعت ہوا تبھی تو خاموش ہو کر حجرے میں بیٹھ گئے تھے، اور سلام ہمارے ہزاروں سلام بنت مصطفیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ذات پاک پر، کہ رسول کی بیٹی نے کہا اے ابو الحسن میں ولایت کی محافظ بنوں گی، آپ باہر نہ جائیے گا، میں ولایت کی محافظ بنوں گی۔ آج جو کہا جاتا ہے علی کہاں تھے جب دروازہ گرایا گیا؟ بنت مصطفیٰ محافظ بنی ہے ولایت علی کی، حجرے میں ہے علی، اور یہی نتیجہ تھا۔ نتیجہ تو یہی تھا نا کہ بلانے کے لیے آئے تھے کہ اگر نہیں آؤ گے تو ہم گھر جلا دیں گے۔
یہ دروازے میں جو آگ لگی ہے، سب سے پہلی مصیبت صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، یہ بھی مرثیے میں کہا ہے جناب سیدہ نے، نظم میں کہا ہے، نثر میں نہیں کہا ہے۔ اب جب کوئی نظم ہوتی ہے دیکھیے، تو اگر فضائل کی اس میں ہوتی، فضیلتیں بتائی جاتی ہیں نظم میں، تو وہ قصیدہ بن جاتی ہے، اور اگر مصیبت بیان کی جاتی ہے نظم میں تو وہ مرثیہ بن جاتی ہے۔ یہ سلام و مرثیہ اور نوحے شعراء سے پوچھئے کہ کون سا ہنر کہاں سے آ گیا، یہ ردیف و قافیہ سب کچھ صحیح، یہ کہاں سے آ گیا؟ نوحہ خوان، مرثیہ خوان، زبور بھی آئی ہے تو پوئٹری میں آئی ہے، پوئٹری میں، نظم میں، وہیں سے چلا۔ تو پہلا مرثیہ جناب سیدہ نے نظم میں پڑھا تھا، یہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا کا۔ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر جلا دیں گے، یہی تو تھا نتیجہ۔ اور جب دروازے میں آگ لگا دی گئی تو اب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، رسی ڈال دی گئی، اور شہزادی نے دامن علی کو پکڑ کر کہا تھا لوگوں ابو الحسن کو نہ لے جاؤ۔ کبھی کبھی ہم لوگ تاریخ کی باتیں مصائب میں پڑھ دیتے ہیں، مصائب میں آ جاتے ہیں۔ ابھی مصائب پر نہیں آئی ہوں، ایک تاریخ ہے، واقعہ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی، پریشان کر دوں گی۔ اب وہ تھوڑی وقت کے لیے چھوڑ بھی دیا گیا، لیکن نہ علی سے کوئی بیعت لے سکا، نہ علی کے بیٹوں سے کوئی بیعت لے سکا۔ اب جب علی سے بیعت نہیں لے سکے تو خلیفہ اول نے منصوبہ بنایا۔ بات یہ بتا رہی ہوں کہ داؤد کے ہاتھ میں لوہا کیسے نرم ہوا، اور واقعہ کہاں کا ہے۔ علی کے قتل کا منصوبہ بنا کہ ایسا کرو کہ علی جب مسجد میں آئیں اور نماز پڑھائیں اور سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر حملہ کر دینا۔ کس کو تیار کیا گیا؟ ابن ملجم کو نہیں، وہ تو 19 رمضان کی بات ہے، ابن ملجم کو نہیں، خالد بن ولید کو تیار کیا گیا۔ اور خالد بن ولید کو تیار کر کے کہا یہ دولت، یہ خزانے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم ایک تلوار لے کر لوہے کی، خوب تیز دھار کی تلوار، اور وہ آ جانا نماز میں، اور جیسے ہی علی سجدے میں جائیں تم حملہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ علی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، صف اول میں خلیفہ اول ملعون، صف اول، اور نماز شروع ہو گئی۔ اب یہ ہے حکمت پروردگار، اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اسی پر تو ہم محاورے بنا لیتے ہیں اردو کے کہ اللہ جس کو رکھے، اچھا آپ کہہ دیں گی اس کو کون چکھے؟ کیا کیا چکھنا ہوتا ہے؟ یہ چکھنا کہاں سے آیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ یہ چکھنے کا تعلق ذائقے سے ہے، اور ذائقے کا تعلق موت سے ہے، اور موت کا تعلق کل نفس سے ہے۔ کل، ہر نفس کو موت آئے گی، اور موت کا ذائقہ ہوگا، اور ذائقہ ہوگا تو چکھیں گے، ٹھیک ہے، ذائقہ ہوگا تو چکھیں گے۔ لیکن صرف ایک نفس ہے جس نے اللہ کو دے دیا اپنا نفس، کیونکہ نفس اللہ کے پاس ہے، نفس اللہ ہے، نہ اللہ کو موت آئے گی نہ نفس اللہ کو موت آئے گی۔ صلوات بھیجیں محمد، نہ نفس اللہ کو موت ہے۔ اور جب نفس اللہ کو موت نہیں ہے تو پھر وہ چکھے گا اسے کون؟ یہ تو اردو میں ایک محاورہ بن گیا کہ اللہ جس کو رکھے، اور یہ ہے بھی حقیقت، محاورہ کوئی غلط نہیں ہے بھی حقیقت۔ کوئی کسی کے مارے مرتا نہیں ہے، کوئی کسی کے جلائے جیتا نہیں ہے۔ یہ موت اور حیات کے فیصلے اور ارادے اور حکمتیں صرف اور صرف پروردگار کی ہوتی ہیں، صرف پروردگار کی۔ تو اب پتہ نہیں حکمت کیا ہوئی، کیا دل میں آیا کہ درمیان نماز سے خلیفہ اول نے کہا باز آ جا اس عمل سے، باز آ جا۔
جیسے ہی کا باز آ جا تو جس کو حملہ کرنا تھا وہ سمجھ گیا کہ اب حملہ نہیں کرنا ہے ہم کو. بچ گئے علی نا, علی بچ گئے. علی کو رکھنا تھا اللہ کو. نماز ختم ہوئی, علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, خالد بن ولید سے کہا مجھ کو مارنا چاہتا تھا, مجھ کو مارنا چاہتا تھا. ندامت, نظریں جھکا لی, نہیں وہ بہکانے میں آ گیا ہو یہ وہ. علی نے اس کے ہاتھ سے لوہے کی تلوار چھینی اور رسی بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی. توجہ ہے, یا علی یا علی, بے شمار بے شمار. کبھی کبھی ہم کو یہ موقع ملتا, کبھی کبھی کاظمین میں, درگاہ میں, کشمیری محلے میں تو پڑھ دیتے ہیں. ورنہ ادھر جائیے آپ گومتی نگر اور ادھر سے تین آباد, ان کا سب ملا جلا ہے مجمع, ملا جلا ہے. ابھی کل پرسوں پڑھنا ہے مجھ کو ملے جلے میں. ملے جلے میں پھر باتیں بھی ملی جلی ہوتی ہیں, کھری باتیں نہیں ہو پاتی ہیں. دل کھول کر, یقین مانیے کہ دل کھول کر وہ باتیں نہیں بیان کی جاتی ہیں جو حقائق ہیں. اب میں نے کیا کہا, اس کے ہاتھ سے لوہے کی تلوار چھینی اور رسی کی طرح گلے میں توق ڈال دیا. توق ڈال دیا. جب لپیٹا جاتا ہے گردن میں تو وہ کیا ہے, وہ توق ہے. وہ تاریخ نے کہا یہ توق کوئی ایسا ویسا توق نہیں تھا, یہ توق لعنت تھا. یہ توق لعنت تھا جو علی کے دشمن کے گلے میں پڑ گیا. یہ توق لعنت. اچھا یہ حیرت تو بعد میں کہ یہ کیسے رسی بن گیا, اتنا ملائم, اتنا نرم کیسے ہو گیا لوہا, یہ تو بعد کی بات ہے. پریشان 3 دن تک, کہتے ہیں کہ 3 دن تک پریشان رہا. مولا یہ توق نکال دیجئے, مولا یہ توق نکال دیجئے, مولا یہ توق نکال دیجئے. علی نے کہا یہ توق لعنت ہے اور میں نے نہیں, اللہ نے ڈالا ہے. اور اللہ کا ڈالا ہوا لعنت کا توق قیامت تک رہتا ہے. توجہ ہے, قیامت تک. اس میں توبہ بھی نہیں ہے, اس میں معافی بھی نہیں ہے. کچھ گناہ منفرد طور پر فرادہ ہم سے ہو جاتے ہیں, کچھ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, وہ معافی ہے. لیکن اگر کسی قتل کا ارادہ کر لیا تو وہ منفرد تھوڑی رہا, اس کی معافی نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں جا, کس کے ہاتھوں نے ڈالا, ید اللہ نے توق ڈالا ہے, ید اللہ نے ڈالا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ تو لوہے کی تلوار تھی اور یہ لپٹ کیسے گئی, اتنی نرم ہو گئی کہ توق بن کر لپٹ گئی. کہ تجھے نہیں معلوم یہ وہی ہاتھ تو ہیں جس کی ایک انگلی پر در خیبر اکھاڑ لیا گیا. صلوات بھیجے محمد, یہ وہی ہاتھ ہے. علی نے حیدر 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 حیدر, کون سوتا کس کا بستر, حیدر 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 حیدر, مالک جنت ساقی کوثر, حیدر 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 حیدر, اترا ستارہ کس کے در پہ, حیدر 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 حیدر, کون بنا اللہ کی ضرورت, حیدر 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 حیدر, قبر کے اندر قبر کے باہر, حیدر 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 حیدر, مردہ بولا کھا کر ٹھوکر, حیدر 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 حیدر, کس نے چیرا کلے اندر, حیدر 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 حیدر, کس نے مارا ابو جہل کے تھپڑ, حیدر 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 حیدر, پائے علی ہے دوش نبی پر, حیدر 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 حیدر, دنیا ہو گئی دیکھ کے سجدہ, حیدر 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 حیدر, جس دم جاؤں میں لب کوثر, حیدر 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 حیدر, مجھ کو پلانا جامع کوثر, حیدر 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 حیدر, کر تو کرم شیعوں کے اوپر, حیدر 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 حیدر, کر تو کرم شیعوں
हैदर 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 नारे हैदरी या अली। नारे सलवार करम है, करम है उस कायनात के मौला का जिसको अल्लाह ने तमाम इख्तियारात दे दिए। कुल इख्तियारात का मालिक अली है। ये जो हम छोटी छोटी बातें कि वो सूरज पलट आया और वो चांद के टुकड़े हो गए और मुर्दे को ठोकर लगा दी तो वो ज़िंदा हो गया। मुर्दे को ठोकर लगाने से तो ये तो ईसा का भी मौजिज़ा है, जनाब ईसा का भी है। मरीज़ के पास आते थे, ला इलाज मर्ज ईसा दूर कर देते थे। अली की ज़िंदा आया, अली ने नियत की तो मुर्दा हो गया, मुर्दे को ठोकर लगाई फिर ज़िंदा हो गया। इसका मतलब ये है, मैंने अभी क्या कहा कि मौत और हयात अल्लाह के इख्तियार में है और शब हिजरत अल्लाह ने तमाम इख्तियारात मौला कायनात को दे दिए। अब साहिब इख्तियार कौन है? मौला कायनात हैं, अली हैं, ये साहिब इख्तियार है, जो चाहे वो कर दे। अच्छा, पैगम्बर अरबी की बस एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ कि एक हदीस है कि जिसके ऊपर अल्लामा हिल्ली की भी आजमाइश हुई और बहुत से लोगों की आजमाइश हुई है कि आप हमारे मज़हब पर रहिए, आप हमारे मज़हब पर रहिए, आप अपनी क्यों रास्ता अलग किए हो। अल्लामा हिल्ली ने कहा नहीं, हमें सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि क्या ये पैगंबर की हदीस नहीं है? सुन्नी शिया सब में है, पैगंबर की हदीस है कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन हो गए। कहाँ हैं? तो फिर 12 बता दो, सिवाय बच्चों के असनाया शरी, शिया असनाया शरी। ये शिया भी कई तरह के हैं। हाँ, सिर्फ लखनऊ की बात या यहाँ बर्रे सगीर की बात ना कीजिए, शिया भी कई तरह के हैं। एक वाक़फिया अपने को शिया कहता है, हूसी अपने को शिया कहता है, नासबी अपने को शिया कहता है। ये सब यमन में चले गए, यमन में, लेकिन हम उनको शिया नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है शिया। नुसैरी जो शाम में सीरिया में रहते हैं, क्या वो शिया है? वो शिया नहीं। अलवी शिया नहीं है, आपको हैरत होगी, अलवी शिया नहीं, क्योंकि इनके रास्ते बदल गए हैं चौथे इमाम से। फिर किसी मजलिस में इंशाअल्लाह आप सुनेंगी, चौथे इमाम से इनके रास्ते अलग अलग हो गए। ये जो जिनका नाम मैंने लिया है कि वो यमन की तरफ चले गए, वो जनाब मोहम्मद हनफिया को अपना इमाम मानने लगे थे, लिहाजा हम इनको शिया नहीं मानते। हमारे शियत की तारीफ ये है कि शिया असनाया शरी, जो हमको शुरू से आखिर तक बताया गया है, जो सिलसिला हमको नूर अली और फातिमा से मिलता है वही इमाम है। सलवात भेजे मोहम्मद। और जो इन दो नूरानी हस्तियों से जो इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा है और जो इमाम है, उन्हीं के पास अजीज़ों मोजिज़े हैं, उन्हीं को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। ये साहिब इख्तियार है। अब आज कि शब शहादत इमाम हसन है, इमाम हसन का एक मोजिज़ा जो ख़ुद अपना तारुफ़ करा रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मजमा उम्मत मुस्लिमा जब आए, उन्होंने कहा मेरे इख्तियार में सब कुछ है, सब कुछ है, तुम जो बैठे हो हमको फॉलो करो, हमारा इत्तबा करो, हमारे रास्ते पर चलो, जो हम कहें वो करो। इमामत यही तो कहेगी और उम्मत कि अमलिये का तकाज़ा यही है कि जो इमाम कहें उसके पैरोकार बन जाएं। एक मर्तबा बीच मजमे में से खड़ा हो गया, ज़ाहिर है इमाम कोई ख़वातीन में कर रहे थे क्या, खुतबा दे रहे थे? नहीं, मर्दों के दरमियान, रजुल मर्दों के दरमियान ये खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अपना शजरा बताया, अपना सिलसिला बताया, उसके बाद अपना इख्तियार बताया। ये वही इमाम हसन है। 15 रमज़ान जिसके लिए लोग मुताहिर थे, ज़ोहर पढ़ के शहज़ादा मुसल्ले पर आया और बिनते मुस्तफ़ा ने वहीं बैठे बैठे असर की नमाज अदा की। ये वो हैं जो हदीस किस्सा के पारी, हदीस किस्सा की आयतें जब तक आ नहीं गए चादर में पंजतन,
جب تک آیت تطہیر کا نزول نہیں ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ طہارت کے پارے ہیں، یہ طہارت کے جز ہیں، ان کے ہونے سے جگہ پاک ہو جاتی ہے، یہ جس چیز کو چھو لیں وہ پاک ہو جاتی ہے، ان کی طہارت کا یہ عالم ہے۔ زبان سے جو کہہ دے نہیں نہیں نہیں، جو ارادہ کر لے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے شکیات، وہم، یا یہ کہیے کہ حسد، بغض، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مردوں کا مجمع ہے، اپنا کوئی معجزہ دکھائیے۔ امام حسن نے کہا تو کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ توجہ، مردوں کا مجمع ہے، امام حسن نے کہا تو کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ نہیں سمجھ میں آیا، کھڑے ہو کر کہا اپنا کوئی معجزہ ظاہر کیجئے۔ امام حسن نے کہا تو کہاں بیٹھ گئی؟ جا اپنی جگہ جا۔ یہ بیٹھ گئی مؤنث ہے، بیٹھ گیا مذکر ہے، مذکر کا مجمع ہے، صرف ارادہ کیا تھا، ہمارا ارادہ بھی وہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد، بیٹھ جا، یہاں بیٹھی ہوئی ہے، چلی جا۔ اور جب چلی جانے کا نام نہیں ہے، جب بیٹھنے لگی تو راوی نے کہا پھر وہ بیٹھ گیا۔ توجہ ہے، اتنے جلدی جینڈر بدلتا ہے؟ اتنے جلدی کیسے جینڈر بدل گیا؟ امام حسن مجتبیٰ نے صرف ارادہ کیا، جینڈر بدل گیا۔ مرد کھڑا ہوا عورت بن گئی، عورت بیٹھی تو مرد بن گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ امام حسن کا معجزہ، ایسے امام سے اور بیعت کا سوال۔ کل 28 سے میں نے اعلان کر دیا ہے، انشاءاللہ شاہ نصیر الدین کی کربلا میں صلح نہیں تھی، وہ جو صلح نامہ کہا جاتا ہے امام حسن کا صلح نامہ نہیں تھا۔ صلح تو جنگ ہوگی تو صلح ہوگی، جنگ ہوئی کہاں جو صلح ہوگی؟ صلح نہیں۔ ایک بات تھی، ایک طریقہ تھا کہ اگر ہم کو نہیں چاہیے یہ تخت، ہم کو تمہارا تاج نہیں چاہیے، ہم کو تمہارے خزانے نہیں چاہیے، ہم کو یہ لشکر نہیں چاہیے، ہم کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہے، ہم تم کو یہ سب اپنی جوتیوں کے صدقے میں دے رہے ہیں، جوتیوں کے صدقے میں۔ معاویہ ملعون کو جو کچھ ملا وہ نالین امام حسین کا صدقہ تھا جو اس کو ملا۔ اب وہ دنیا کچھ بھی کہہ لے، اور اس کے بعد شرائط کے ساتھ شرطیں۔ کل انشاءاللہ وائٹ پیپر اور شرطیں کیا ہیں یہ وہ کل کی مجلس میں یہ سب بیان ہوگا، آئیے گا اس مجلس میں۔ کثیر عوامی مجلس ہوتی ہے، اب سب مل کے کرتے ہیں، عوامی مجلس، اس میں انشاءاللہ تشریف لائیے گا۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام، حسن و منی، حسین و منی نہیں کہہ رہی ہوں، الحسن و منی وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ۔ اب انہوں نے صلح کر لی، انہوں نے جنگ کر لی، یہ سب باتیں نہیں۔ جیسا موقع ہوتا ہے، حکمت یہی ہے کہ جب خاموشی کا موقع تھا خاموش ہوئے، جب تلوار اٹھانے کا موقع تھا تلوار اٹھائی۔ رسول اللہ نے کئی مرتبہ کئی مقام ایسے آئے کہ جب تلوار نیام سے نکالی وہ موقع تھا جب جنگ ہو گئی، جب تلوار نیام میں رکھ لی تو صلح حدیبیہ بن گئی، ٹھیک۔ علی نے تلوار نکالی فاتح بن گئے، تلوار رکھ لی شہید ہو گئے۔ امام حسن نے تلوار اٹھائی، ماضی کی تاریخ میں جنگیں امام حسن علیہ السلام نے فتح کی ہے۔ جنگ جمل مشہور زمانہ ہے، محمد بن حنفیہ کو بھیجا تھا مولا کائنات نے، لیکن حنفیہ ایک جگہ پر جا کے تھم گئے، ٹک گئے، لیکن کیونکہ جمل کو فتح کرنا تھا اس لیے نبی کا نواسہ آگے بڑھا ہے۔
اور امام حسن کی وجہ سے جمل کی جنگ کو فتح کیا گیا. ایک ندامت بھی تھی, ایک احساس شرمندگی بھی تھا. محمد ابن حنفیہ کو, جس کو مولا کائنات نے کہا محمد تمہیں احساس ندامت میں محسوس کر رہا ہوں, بیٹا نادم ہونے کے مقام نہیں ہے, تم میرے بیٹے ہو, حسن نبی کے بیٹے, صلوات بھیجیں محمد. بس جو ایسے صاحب فضیلت ہستیاں ہوں, کیونکہ ان کو واپس جانا ہے, بس کمالات و صفات و معجزات کا مظاہرہ ہو چکا ہے, اپنے وجود حق کے ساتھ اپنی سیرت و کردار کا بھی مظاہرہ ہو چکا ہے. اب چلے آؤ, کوئی نہ کوئی تو ہیلا ہونا تھا نا, کوئی نہ کوئی تو وسیلہ بننا تھا, اور ظالم کے ظلم کو بھی آشکار کرنا تھا اور مظلوم کی مظلومیت کو بھی آشکار کرنا تھا. یہ ہے حکمت پروردگار. اسی لیے امام حسن کے بستر کے قریب پانی رہتا تھا, اور پانی میں زوجہ سے بڑھ کر قریب کو اور کون ہوگا بھائی؟ جودہ بنت اشعث, تاریخ نے نام لیا ہے بے شمار لعنت, کہ اس کو بھی بھڑکایا گیا, دوسرا عرض کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی جس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو وہ لالچ میں پھنسے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو سراہ ہے, سفر ہے, ایک مسافر خانہ ہے, یہی سب تو ہے نا. لیکن آ گئی ملونہ لالچ میں, اور اس نے اس میں زہر ملا دیا. امام حسن علیہ السلام کے ایک طریقت یہ تھی کہ رات میں اٹھ کے پانی نوش کرتے تھے. پانی حسین بھی پیتے تھے, امام حسین بھی پیتے تھے, رات کو اٹھ کر پانی پیتے تھے. امام حسن بھی پانی پیتے تھے. اب جب پاس کا پانی رکھا ہوا پیا تو زہر اپنا اثر دکھانے لگا. پورے امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر آہستہ آہستہ پھیلنے لگا. اتنا تیز تھا زہر, راوی کہتا ہے کہ اگر اس زہر کی ایک بوند دریا میں ڈال دی جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جاتی تھیں. اس پانی میں وہ زہر ملایا گیا, اور ملایا گیا تو آثار موت ظاہر ہونے لگے. پورا جسم امام حسن مجتبیٰ کا نیلا پڑنے لگا زہر کے اثر سے. بے چینی, کرب, تکلیف, اذیت, بہت بے چین ہوئے. فروا میرے بھائیوں کو بلا دو, میرے بھائیوں کو بلا دو. آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسن تو حسین کے بھی امام تھے نا. امام آواز دے اور حسین آئے نا, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. سب سے آگے آنے والوں میں حجرے میں حسین ابن علی تھے. بھائی وقت کے امام, سلام کیا, خیریت ہے, خیریت ہے. کہا کہ عباس کو بھی بلا لو. جناب عباس بھی آئے. تمام لوگوں کو بلانے کے بعد جب مرد جمع ہو گئے تو کہا ام فروا میرے بچے قاسم کو ذرا بلا دو. 3 برس کا سن تھا جناب قاسم کا. جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو 3 برس کا سن تھا. اور 3 برس کے سن کا بچہ جب سو جاتا ہے تو پھر یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس کو اٹھانا نہیں. سوتے میں اٹھے گا تو پھر روئے گا, پریشان کرے گا. جو سو رہا ہے اس کو سونے دو. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی. امام حسن نے ام فروا سے کہا کہ ذرا قاسم کو, میرے بچے کو اٹھا دو. جناب قاسم کو ماں اٹھا کر لائیں, سوتے میں سے اٹھا کر لائیں. اور جب لے کر آئی, مولا آپ کا بچہ آ گیا ہے. کہا میرے سینے پر لٹا دو, میرے سینے پر لٹا دو. ام فروا نے قاسم کو سینہ حسن پر لٹا دیا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قاسم کو دبایا, اپنے سینے سے لگایا, اور دونوں آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے.
ऐसा दबाया कि बच्चा जाग गया। और बच्चे भी हम लोगों जैसे बच्चे नहीं होते, ये इमामत का बेटा है, इमाम का बेटा है। बाबा क्या बात है, आप मुझे सीने से लगाकर रो रहे हैं? चेहरा हटाया, पेशानी चूमी, बाजू चूमे, कासिम का नन्हा सा छोटा सा सीना चूमा, बोसा देने के बाद कहा बेटा जरा उठ के बैठो, तुमसे काम है, तुमसे काम, तुमसे काम। कासिम उठ के बैठ गए। जब बैठे तो अपने कांपते हाथों से इमाम हसन ने गरेबान चाक किया, कुर्ते का, कुर्ते का गरेबान चाक किया। उसके बाद कहा कि मेरा एक काम कर दोगे, एक काम कर दोगे? बाबा क्या बात है? कहा देखो अब सवेरा होने में बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, 3/3 रात तो खत्म हो चुकी है, सिर्फ 1 पहर बाकी है। ऐसा करो कि अपनी फूफी के पास चले जाओ और अपनी फूफी ज़ैनब से कहना मेरे बाबा ने आपको याद किया है, मेरे बाबा ने आपको बुलाया है। अब अभी सहर नहीं हुई है, सहर नहीं हुई है, अभी रात का आखिरी पहर है, तारीकी पहली हुई है, लेकिन बाप का हुक्म है। कासिम ने कहा कि बाबा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। निकले, दरवाजा हुजरे का खोला, निकले। तारीख कहती है कि जब आकर फूफी के हुजरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। ये बच्चा जनाब ज़ैनब के हुजरे की दहलीज पर बैठ गया, दहलीज पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा। उभरती हुई सिसकियों से ज़ैनब की आंख खुल गई। फिजा, फिजा, कोई मेरे दरवाजे पर आया है, जरा देखना तो। अब जो फिजा ने दरवाजा खोला तो शहजादे को बैठा पाया। ज़ारो कतार कासिम रो रहे हैं। ये बच्चे तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? कहा मेरे बाबा की खैर हालत है, बाबा ने फूफी को बुलाया है। इधर कासिम ये पैगाम सुना रहे हैं, उधर इमाम हसन ने बहन के आने का एहतमाम ये किया कि बिस्तर के करीब जो तश्त रखा हुआ था जिसमें कलेजे के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे, अपने गुलाम से कहा कि ये तश्त हटा दो मेरे बिस्तर के करीब से, ये तश्त हटा दो। कहा मौला क्यों, क्या आपको कुछ राहत मिली है? कहा नहीं, मसला ये नहीं है, इस तश्त में जो कलेजे के टुकड़े कट कट के गिर रहे हैं, मेरी बहन आने वाली है। एहतियात ये है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन ज़ैनब की नजर पड़ जाए, उस तश्त के ऊपर मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं कहती हूँ इमाम हसन से हाथ जोड़कर मौला ये मदीना है, भाई बहन की मोहब्बत का इतना ख्याल, इतनी एहतियात की कि आपने अपने बिस्तर के करीब से अपना तश्त हटवा लिया है। जरा करबला में आइए, हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, जमीन में जलजला आ रहा है, सियादियाँ चल रही है, आवाज आ रही है अला कुतुल हुसैन में करबला, अला जुबान हुसैन में करबला। अजीजों बहन आई, बहन भाई के पास आई। शहजादी ज़ैनब इमाम हसन की सूरत देख कर रोने लगी। भैया ये आपका क्या हाल हो गया है? ज़ैनब मुझे जहर दे दिया गया है, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। असरार इमामत हुसैन के हवाले कर दिए गए, कुछ वसीयतें की हैं, कुछ वसीयतें की हैं, और उसके बाद ये कहा मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे नाना के पहलू में दफन कर दिया जाए। अभी हुसैन मौजूद है, अभी अब्बास मौजूद है, रसूल का मदीना है, लिहाजा इमाम हसन का गुस्ल भी हुआ है, कफन भी पहनाया गया है, ताबूत में रखा गया है। भाई रोते हुए चले, असहाब रोते हुए चले, दोस्त रोते हुए चले, और चले तो मस्जिद नबवी की तरफ।
لوگوں نے دشمنوں نے دیکھا کہ کدھر لیے جا رہے ہو تدفین کے لیے, کہاں دفن کرنے کے لیے لیے جا رہے ہو؟ کہ نانا کے پہلو کی فرمائش تھی, پہلو رسالت واب میں دفن کرنے جا رہے ہیں. ایک ملعونہ کا حکم ملا, نہیں اجازت نہیں ہے. نبی کے پہلو میں حسن کو دفن نہیں کیا جا سکتا, کہیں اور جا کر دفن کرو. لیکن جب ٹکراؤ ہوا, تکرار بڑھی, تو کمانوں سے تیر برسنے لگے. اتنے تیر برسے کہ تابوت کو توڑ کر امام حسن کے جنازے اور کفن تک پہنچ گئے. یہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اب امام کون ہے؟ اب مصلحت وقت کیا ہے؟ امام حسین مسلمۃ والسلام نے کہا عباس میرے بھائی کے جنازے کو واپس لے چلو. یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو رخصت ہونے کے بعد واپس آیا ہے. اب جو جنازہ امام حسن کا آیا, بآواز بلند رونا, وہ حسنا. شہزادی زینب دوڑ کر آئی, ارے کون آ گیا؟ میں تو جنازے کو رخصت کر کے آئی تھی. اب جو حال دیکھا, حسین بحال پریشان, زینب میرے بھائی کے تابوت پر تیروں کی بارش ہوئی ہے. تیروں کے بعد بس سن لیجیے آخری جملے, تیروں کی بارش ہوئی, اور ایسے تیر کہ صندوق کو کھولا گیا. اب جو دیکھا تو کفن کے اندر پیوست تھے وہ تیر. ایک طرف حسین بیٹھے ہیں, دوسری طرف زینب بیٹھی ہے, روتی جاتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتی جاتی. ایک طرف بہن تیر نکال رہی ہے, ایک طرف بھائی تیر نکال رہا ہے. تیروں سے کفن خون سے رنگین ہو گیا تھا. زینب کوئی دوسرا کفن بھی ہے؟ ہاں بھیا دوسرا کفن لے کر آتی ہوں. امام حسن کو 2 کفن ملے ہیں عزیزو. حسین کی لاش بے کفن جلتی ریت پر. یہ ایسا بھائی تھا جس کا نہ غسل ہو سکا, نہ کفن ملا, نہ میت دفن ہوئی. ارے حسین کی شہادت کے بعد بہن سر پیٹ کر یہی تو کہہ رہی تھی, بھیا حسین مدینہ ہوتا تو آپ کے جسم سے ویسے ہی تیر نکالتی جیسے میں نے بھائی حسن کے جنازے سے نکالے. کسی اشقیاء نے, کسی شقی نے سن لیا, آگے بڑھ کر زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے. چلو حسین پر رونے کی پابندی ہے. واہ حسینہ, واہ محمدہ, لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول خدا امام حسن, رسول خدا امام حسن, رسول خدا امام حسن, رسول خدا امام حسن, رسول خدا امام حسن.